اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، کتاب الدعا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ساتھ دعا فرمایا کرتے تھے: اے اللہ، میں آگ کے فتنے اور آگ کے عذاب سے اور مالداری اور غربت کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ابو داؤد، ترمذی۔ امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ الفاظ ابو داؤد کے ہیں۔ فائدہ: مالداری کی برائی یہ ہے کہ انسان اس کی وجہ سے مال کی ایسی محبت اور لالچ کا شکار ہو جائے کہ مال حاصل کرنے کی جدوجہد میں حلال و حرام کے بیچ تمیز نہ کرے، یا مال کی وجہ سے اس میں گھمنڈ اور تکبر پیدا ہو جائے۔ اور غریبی کی برائی یہ ہے کہ انسان اللہ کے فضل و کرم سے مایوس ہو جائے، یا اللہ کی رضا و تقدیر پر ناراضی ظاہر کرے، یا امانت اور دیانت سے منہ پھیرے۔ حضرت زیاد بن علاقہ اپنے چچا عتبہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے: اے اللہ، میں برے اخلاق، اعمال اور خواہشوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ترمذی۔ یہ حدیث حسن ہے۔ اس میں جب برے اخلاق اور اعمال سے بچنے کی دعا کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق اور اعمال خیر اختیار کرنے کی دعا ہے۔ حضرت شکل بن حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، مجھے کوئی دعا سکھلائیں۔ آپ نے فرمایا: یہ دعا پڑھ: اے اللہ، میں اپنے کان، آنکھ، زبان، دل اور شرمگاہ کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ ابو داؤد، ترمذی، اور کہا یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ: کانوں سے جھوٹ، بہتان، غیبت اور دیگر حرام کی گئی باتیں، موسیقی وغیرہ کا سننا یا حق بات کا نہ سننا کان کی برائی ہے۔ آنکھوں سے لوگوں کے عیبوں کو، نامحرم عورتوں کو اور دیگر محرمات کو دیکھنا یا کائنات میں بکھری ہوئی دلیلوں کا مشاہدہ نہ کرنا آنکھوں کی برائی ہے۔ دل کو اللہ کے سوا کسی اور کی محبت میں مشغول رکھنا دل کی برائی ہے۔ شرمگاہ کی برائی یہ ہے کہ اس کا استعمال غلط جگہ پر کیا جائے۔ مطلب یہ ہوا کہ کانوں، آنکھوں، زبان، دل اور شرمگاہ تمام اعضاء کی اس طرح حفاظت کی جائے کہ ان کا استعمال اللہ کی رضا کے حساب سے ہو، کیونکہ اس کا غلط استعمال انسان کو گناہگار بنا دیتا ہے۔ قیامت والے دن اس سے ان چیزوں کی پوچھ تاچھ ہوگی۔ یا اللہ، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، مظلوموں کی مدد فرما۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ، رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، والسلام علیکم۔